آپ فرما رہے ہیں مولا رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو تو ہم بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو چکے ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے ہمارے گناہوں کو۔ ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اللہ کے فضل و کرم سے میں نے چند باتیں اس حوالے سے آپ سے عرض کی تھیں، اور تقریباً ہر روز یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ صرف تذکرہ کرنا مقصود نہیں ہے، سن لینا یا بتلا دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ واقعات جب انسان پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو جس کے دل میں بھی ایمان ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فطری طور پر عقیدت و محبت میں اضافہ ہوتا ہے، ایک فطری چیز ہے۔ تو اس عقیدت و محبت کا تقاضا صرف سن لینا یا اظہار کرنا نہیں ہوتا، اصل عقیدت و محبت کا تقاضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو مقصد صرف یہی تھا کہ ہمیں تھوڑی سی اگر اس سے اللہ جل شانہ کی توفیق سے عقیدت و محبت پیدا ہوتی ہے، تو اب ہم جو اصل کام ہے عمل کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں، اور یہ مقدس مہینے میں اس کا عہد بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی بھی توفیق دے، اللہم آمین۔ جو تذکرہ مختصر میں نے آپ سے شروع کیا تھا، تقریباً سارے واقعات ہمارے سامنے آ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی، اس 63 سالہ زندگی میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ عام طور پر سیرت نگار 3 حصوں میں اس کو بیان کرتے ہیں، سہولت کے لیے، آسانی کے لیے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 40 سالہ دور ہے وحی کے آغاز سے پہلے، یہ مکی دور کہلاتا ہے، قبل از نبوت، اس کے حالات ہمارے سامنے آئے۔ پھر وحی کے آغاز کے بعد 13 سالہ مکی دور ہے بعد از نبوت، 40 سال سے لے کر اور تقریباً 53 سال کی عمر مبارک تک۔ پھر 53 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ وہ 10 سالہ دور کہلاتا ہے، دور نبوی ہے، لیکن بعد از ہجرت۔ پھر اس ہجرت کے دور میں بھی مختلف واقعات تھے، وہ الحمدللہ تقریباً کل 9 ہجری تک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 61 سال تک کے وہ تقریباً واقعات ہمارے سامنے آ گئے تھے کہ 9 ہجری میں نے آپ سے عرض کیا تھا کل کے سب سے آخری غزوہ، جسے جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے اور غزوہ تبوک کے نام سے مشہور ہے، اس کے واقعات کیا ہوئے تھے۔ تبوک تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، وجہ کیا بنی تھی، پھر واقعات کیا ہوئے تھے، راستے میں چند ایک دو واقعات اس حوالے سے میں نے عرض کیے تھے، اور اس سے واپسی میں پھر وہ چند صحابہ کی توبہ کی قبولیت کا واقعہ، منافقین کا کھل کر سامنے آنا، یہ ساری بات ہوئی تھی۔ 9 ہجری میں یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی تھی کہ اس کو عام الوفود بھی کہا جاتا ہے، وفد کے آنے والا سال، مختلف وفد، ایک دو نہیں 20 وفود آئے، اور وجہ یہی تھی کہ لوگ منتظر تھے کہ دیکھیں قریش مکہ کے ساتھ کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیا ان کی طرف سے حالات ہوتے ہیں، مکہ بھی فتح ہو گیا، یہود یہاں پر موجود تھے، ان کے ساتھ کیا بات بنتی ہے، وہ بھی سارے مسجد یہاں سے نکال دیے گئے یا مسلمانوں پر فاتح ہو گئے۔ حتیٰ کہ 9 ہجری میں جب تبوک تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر وہ جو ہرقل کی فوجیں آتی ہوئی رک گئیں اور ان پر خوف طاری ہوا، اس سے گویا بین الاقوامی طور پر پورے خطے کے اندر اسلام کی دعوت اور توحید کی دعوت پھیلی۔ اب چھوٹے چھوٹے قبیلے آنے شروع ہوئے وفد کی شکل میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بہت طویل عرصہ قیام فرمایا مدینہ منورہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات فرماتے، ان کا اعزاز و اکرام فرماتے، بیشتر وفد ان میں سے ایمان لے آئے۔ انہی میں ایک وفد آیا قبیلہ بنو حنیفہ کا، اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کا ایک مشہور واقعہ ہے، اور بھی بہت سے وفد ہیں، صرف ایک دو میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ وفد جب آیا تو اس وفد کے اندر کچھ لوگ شامل تھے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب بھی دیکھا اسی دور میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے آگے اللہ جل شانہ کی طرف سے دنیا بھر کے خزانے اور کنجیاں رکھ دی گئیں۔ اس کا مفہوم یہ آپ سے ارشاد فرمایا، ان میں سے 2 سونے کے کنگن وہ اڑ کر میرے ہاتھ پر آ گئے، سونے کے کنگن 2،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس سے نا بڑی ناگواری سی ہوئی کہ سونا اور میرے ہاتھوں میں اس طرح، تو مجھے خواب میں یہ کہا گیا آپ اس پر پھونک ماریے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میں نے پھونک ماری تو وہ دونوں کنگن سونے کے اڑ گئے۔ اس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ تعبیر بظاہر یہ ہے کہ میرے بعد یا میری ہی زندگی میں کچھ نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو جیسے پھونک سے اڑا دیا، ان کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، نیست و نابود فرمائے۔ چنانچہ ان میں سے دو دعوے دار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گئے، ایک کا خاتمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری ایام میں ہی ہو گیا تھا۔ اسود عنسی یمن کے علاقے میں تھا، اس کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ حضرت فیروز نامی صحابی تھے، یہ گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچ گئی تھی، اگرچہ آفیشیلی اطلاع آئی پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا تھا کہ اسود عنسی مارا گیا۔ دوسرا یہ بنو حنیفہ کے ساتھ آیا تھا قبیلے میں، جس کا نام تھا مسیلمہ۔ مسیلمہ نامی شخص تھا، یہ اپنے قبیلے کے ساتھ آیا اور اس نے نا بڑے اپنے آپ کو کر و فر میں رکھا ہوا تھا۔ تفصیلی واقعہ میں ایک دو بات عرض کر رہا ہوں۔ یہ قبیلے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر نہیں ہوا، دیگر قبیلے والے آئے اور آ کر ایمان لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ہی خاطر مدارات کی، اس کے ساتھ بڑی شفقت کا معاملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوا اس کے طور اتوار سے کہ یہ ایمان لانے والا نہیں۔ بظاہر اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو یہاں پر حالات دیکھ کر دل ہی دل میں کڑتا ہوا واپس چلا گیا، اور اپنے علاقے میں جا کے یمامہ کا رہنے والا تھا، اس نے وہاں جا کر نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور نہ صرف دعویٰ کیا بلکہ الٹی سیدھی باتیں بھی عربی کی لوگوں کو سنانے لگا کہ جی مجھ پر یہ وحی اترتی ہے، استغفر اللہ۔ اور کتابوں میں وہ سارے واقعات لکھے ہیں، بعض کتابوں میں ہیں سورہ القاریہ ما القاریہ کا جب نزول ہوا، ظاہری بات آخری وقت کا واقعہ تو اس کے سامنے تھی آیات، عرب تو تھا، اس نے بھی ایک صورت بنا کر الفاظ بنا کر سنائے، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو عنق طویل وخرطوم ذویل۔ ہاتھی کیا ہے؟ ہاتھی تمہیں کیا معلوم ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ اس کا اتنا بڑا پیٹ ہوتا ہے اور اتنی لمبی سونڈ ہوتی ہے۔ یہ گویا اس نے نعوذ باللہ اس کے مقابلے میں لکھا، اس کے ساتھیوں نے خود اس سے معذرت کی کہ بے وقوف، یہ تو قرآن کے مقابلے میں پیش کرے گا؟ تو میں عرض کر رہا ہوں الٹی سیدھی باتیں۔ جو سنگین سب سے بات ہے، اس نے دو قاصد بھیجے یمامہ سے مدینہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک خط دے کر، اس خط میں اس بدبخت نے یہ کہا کہ جی اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ مجھ پر بھی نبوت اتار دی ہے، اور اللہ نے نبوت کو تقسیم کر دیا، استغفر اللہ، یعنی عرب کے لیے آپ ہیں اور اس علاقے کے لیے نعوذ باللہ مجھے اللہ نے نبی بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا رنج تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قاصدوں سے پوچھا کیا تم اس کی نبوت کا اقرار کرتے؟ اور انہوں نے کہا اقرار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر قاصدوں کو مارنے کی اجازت ہوتی اور مارنے سے انکار نہ ہوتا تو تم یہاں سے زندہ نہ جاتے واپس، لیکن آپ سے اس کو بڑا رنج تھا، پھر آپ سے اس کا جواب لکھ کے بھجوایا سارا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اس بدبخت کو کوئی ختم کرے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فوری طور پر جو دو تین کام ہوئے، اس میں ایک یہی تھا کہ مسیلمہ کذاب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام میں لکھا تھا مسیلمہ کذاب، انتہائی جھوٹا، اس کے خلاف پھر جنگ یمامہ کے نام سے مشہور وہ جنگ لڑی گئی، اور جس کے اندر حضرت وحشی، اب تو حضرت وحشی ہیں جنہوں نے شہید کیا تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ بھی ایمان لے آئے تھے فتح مکہ کے موقع پر، اور لکھا ہے کتابوں میں جب یہ ایمان لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وحشی ٹھیک ہے، اب معافی تم مانگ رہے ہو، میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف تو کر دیا ہے، لیکن ایک درخواست ہے، تم میرے سامنے نہ آیا، میرے سامنے نہ آیا کرو، مجھے تمہاری شکل دیکھ کے اپنے چچا کی یاد آ جاتی، لہٰذا میں کوئی تم سے اس قسم کی بات نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کے دل میں بھی ایک بڑا رنج تھا، اور وہ دعا کیا کرتے تھے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اسلام کے بڑے ایک شاہ سوار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، چاہے وہ زمانے جاہلیت میں ہوئی شرک کی حالت میں، اللہ تعالیٰ مجھ سے ایمان لانے کے بعد بھی ایسا کوئی کام لے بڑا، وہ اللہ نے پھر ان سے کام لیا کہ مسلمہ کذاب کو جہنم رسید کرنے والے یہی حضرت وحشی بن حرب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک یہ واقعہ ذہن میں رکھیے گا، اسی دوران ہوا اور بعد میں سارا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حجۃ الوداع سے کچھ پہلے کے بعد نے اس کو بعد میں لکھا ہے، اکثر کہتے ہیں حجۃ الوداع پہ جانے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں کے اندر
گورنر بنا کر لوگوں کو بھی بھیجا۔ انہی میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، ان دونوں کو یمن کے علاقے میں بھیجا، لیکن مختلف ڈائریکشن میں، ایک کو مشرقی سمت میں، ایک کو مغربی سمت میں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، سیرت میں محدثین نے، کہ یہ جب روانہ ہو رہے تھے تو بہت کم ایسے واقعات آتے ہیں۔ حدیث میں لکھا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جب یہ روانہ ہو رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو اوپر سوار کیا ہوا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے پیدل چل رہے ہیں، رخصت کر رہے ہیں۔ اب وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب حالت ہے، بس بے ادبی بھی لگ رہی ہے، اترنا بھی چاہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بیٹھے رہو۔ اب مدینے کی آبادی سے باہر نکل کر نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحتیں کر رہے ہیں، اے معاذ دیکھو تم مجھ سے دور جا رہے ہو، یوں ہو تو یوں ہوگا، اگر یہ ہو جائے تو یوں کرنا، اس طرح ہو تو یوں کرنا۔ اور یہی وہ موقع ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا، اے معاذ یہ تو بتلاؤ کہ اگر وہاں تمہارے سامنے کوئی چیز پیش آئے، یمن میں تم مجھ سے دور جا رہے ہو، کوئی مسئلہ پیش آئے، کوئی صورت سامنے آئے تو فیصلہ کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں، قرآن میرے سامنے ہے الحمدللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جس کا مفہوم ہے، اے معاذ اگر وہ مسئلہ ایسا ہو کہ قرآن میں نہ ہو، کوئی نیا مسئلہ پیش آ جائے، قرآن میں تم اس بارے میں کوئی حکم نہیں پاتے، پھر کیا کرو گے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں آپ کی سنت سے دیکھوں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا کہ اگر سنت رسول میں بھی نہ ملے، اجنبی علاقہ ہے، نئے نئے مسائل آ سکتے، پھر کیا کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہد برأیی، پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا، اور ان کے سینے پہ بھی شاید ہاتھ اپنا دست اقدس رکھا اور ارشاد فرمایا، دعا دی، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ میرے بھیجے ہوئے کو اللہ نے یہ فراست عطا فرمائی ہے کہ وہ ترتیب کے ساتھ فیصلہ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی سے مجتہدین کے اجتہاد کی ایک سب سے بڑی دلیل یہی ہے، سب سے پہلے قرآن ہے، اس کے بعد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اب تو ہم کہتے ہیں اس کے بعد اجماع صحابہ ہے، وہ تو صحابہ کا دور تھا، لہٰذا سنت کے بعد فوراً کیا آ گیا؟ قیاس و اجتہاد آ گیا، اب وہ چوتھے نمبر پہ چلا گیا، یہی فقہا کی بیس ہے، بنیاد۔ تو یہ واقعہ بھی پیش آئے۔ وہاں جب حضرت معاذ کو آپ سے رخصت کر رہے تھے، ایک جملہ سننے والا ہے، اخیر میں رخصت کرتے کرتے، نصیحتیں کرتے کرتے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ ہو سکتا ہے اس کے بعد جب تم آؤ مدینے تو میری قبر پر آؤ، یعنی دوسرے لفظوں میں ممکن ہے اب تمہاری مجھ سے ملاقات نہ ہو۔ اب وہ صحابی رسول برداشت کیے بیٹھے ہیں، چھلک پڑے، رو پڑے، اور بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دیدہ ہو گئے اور اپنا رخ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آبادی کی طرف موڑ لیا۔ حضرت معاذ کا رخ ادھر ہے، رخصت فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ ادھر موڑ لیا، اور وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، اردو میں آپ سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہے جو تم میں متقی ہے، اور جہاں بھی ہو اور جس وقت بھی ہو، جس وقت بھی ہو، جدھر بھی ہو، مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ گویا سمجھانے کے لیے محدثین نے لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا یوں فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم اگرچہ مجھ سے دور جا رہے ہو، لیکن وہاں جا کر اگر تم تقوی اختیار کرتے ہو، میری سنتوں پر عمل کرتے ہو، تو دور رہنے کے باوجود تم مجھ سے بالکل قریب ہو۔ اور بعض محدثین لکھتے ہیں یہ ہم جیسوں کے لیے بھی بہت بڑی بشارت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہے جو متقی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہے، وہی سب سے بڑا تقوی ہے۔ جتنا آپ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آئے گی، جتنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی آئے گی، اتنا زیادہ تقوی آپ کے اندر آتا چلا جائے گا، کیونکہ سب سے بڑے متقی، سب سے بڑی کائنات کی ہستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے بڑھ کر کوئی تقوی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بشارت ہے کہ ہم اگرچہ اس زمانے سے دور ہیں، اس علاقے سے دور ہیں، اس دور سے ہم بہت دور ہیں، لیکن اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرتے ہیں تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی بشارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھ سے بہت قریب ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ ایک میں نے یہ واقعہ عرض کرنا تھا۔ اس کے بعد پھر آپ کے سامنے کل یہ بات آئی تھی کہ سن 9 ہجری میں حج فرض ہو گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا اور وہ تشریف لے گئے، اور وہیں وہ اعلان ہوا سورہ توبہ کی ابتدائی آیات کا۔ اب 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اعلان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود حج کے لیے تشریف لے جائیں گے، چونکہ ساری عبادات بنیادی طور پر ہو چکی،
نماز بہت عرصے سے، زکوٰۃ، صدقات، زکوٰۃ، اس کے علاوہ یہ روزہ بھی ہو چکا اس سے پہلے فرضیت، حج کی فرضیت آئی، اور وہ چونکہ سارا کام ہی پریکٹیکل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارادہ فرمایا کہ خود حج فرمائیں گے، اور اعلان فرمایا جو جانا چاہے آئے۔ اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ مدینے کے باہر باقاعدہ خیموں کی بستی لگ گئی، دور دور سے لوگ آ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پہ جانا ہے، اور کم و بیش 1,00,000 کے قریب تعداد، اس وقت 1,00,000 کے قریب تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے۔ یہ وہ موقع ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات 9 اس وقت حیات تھیں، وہ ساری کی ساری ازواج مطہرات، ہم سب کی مائیں امہات المؤمنین، وہ سب کی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں روانہ ہو۔ اور وہاں جب روانہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے سفر میں، تو ذیقات کی تقریباً 24 یا 25 تاریخ تھی ذیقات کی، ذی الحجہ کی، 8، 9، 10 سے حج شروع ہو جاتا ہے، 8 سے 8، 9، 10، 11، 12 آپ جانتے ہیں، تو ذیقات کی تقریباً 24 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، اور ذی الحجہ کی 4 تاریخ کو، یعنی تقریباً 8، 10 دن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے۔ وہی راستے میں جاتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے مدینے سے کچھ عرصے کے تھوڑے فاصلے پر ہی مقام ذوالحلیفہ پہ باقاعدہ احرام باندھ لیا جاتا ہے، وہاں سے احرام باندھ کے اور ہدی کے قربانی کے جانور لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سب سے پہلے طواف فرمایا، آپ جانتے ہیں، اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا یہ بھی جمعے کا حج تھا، یعنی 9 ذی الحجہ جو ہم کہتے ہیں نا جسے یوم عرفہ، وہی سب سے رکن اعظم ہے حج کا، سب سے بڑا دن۔ اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، ایک ہی حج فرمایا ہجرت کے بعد، یہ جمعے کا دن تھا حج کا۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف خطبات دی ہیں، اس میں عرفات کا خطبہ بھی ہے، اس میں منی کے اندر خطبہ ارشاد فرمائے وہ بھی ہیں، ان سب کو جمع کر کے ایک نام خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مختلف کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ پڑھتے ہیں۔ تو وہ ارشادات مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ارشاد فرمائے حج کے موقع پر، اس میں بھی یہی جملے ارشاد فرمائے تھے کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد میری تم سے ملاقات نہ ہو، اور بعد میں روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندازہ ہوا۔ ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر سال جبرائیل علیہ السلام، چونکہ رمضان پہلے گزر چکا ہے، یہ ذی الحجہ کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سال جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ آ کر قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے، یعنی مجھے سناتے تھے اور سنتے تھے۔ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے 2 مرتبہ پورا قرآن مجھ سے سنا اور سنایا ہے۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے شاید اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا قریب ہے، چونکہ سارے کام گویا کے پھیلتے چلے گئے اور پوری دنیا کے اندر اسلام کی دعوت الحمدللہ پھیل گئی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع ادا فرمایا، وہ مسائل کی تفصیل آپ کے علم میں ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہاں قیام فرمایا منی میں، 9 کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات تشریف لے گئے، عرفات میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں کئی ارشادات تھے۔ آپ نے عورتوں کے بارے میں بہت تاکید کی کہ دیکھو یہ عورتیں اللہ کی رضا کے خاطر یہ تمہاری ملکیت میں ایک طرح سے آئی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ غلاموں کے ساتھ شفقت کے بارے میں بہت تاکید فرمائی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ زمانے جاہلیت کے جتنے سود تھے ان سب سود کا آج خاتمہ ہوتا ہے، ہاں اصل جو مال ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، آج کے بعد سے کسی مال کے اوپر سود وغیرہ کا لین دین بالکل ختم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا سب سے پہلے جو سود ختم کرتا ہوں وہ میں اپنے خاندان کا، حضرت عباس بن عبد المطلب اور ان کے جو خاندان کے سود ہیں سب سے پہلے میں ختم کرتا ہوں۔ پھر یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت کا صرف ایک معیار ہے اور وہ کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور بہت سے ارشادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمائے، عرفات میں بھی، منی کے اندر بھی، مختلف موقعوں پر جو حجۃ الوداع کے نام سے آپ کو وہاں ملتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی ادائیگی کے بعد جب یوم النحر ہوا، قربانی کے دن آپ جسے کہتے ہیں 10 ذی الحجہ، 10، 11، 12، 3 ہے، تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان فرمائے، 100 اونٹ، جن میں سے آتا ہے کہ 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے ذبح فرمائے، اور باقی 37 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیے، جنہوں نے اپنے دست اقدس سے اونٹ ذبح فرمائے، اور اس کے بعد دعائیں ہوئیں، سارا وہ قربانی کی کیفیت۔ اور یہی سی قربانی کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا، صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ
یہ کون سا مہینہ ہے؟ اب صحابہ چونک گئے، سارے چپ، کہنے لگے اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کو رسول جانتا ہے۔ اور بعض صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر خاموش رہے کہ ہمیں یوں محسوس ہوا کہ شاید اس کا کوئی نیا نام رکھیں گے۔ آپ سے نے پوچھا کون سا مہینہ ہے؟ سارے چپ ہو گئے، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ سب نے کہا نام، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ یہ دن کون سا ہے؟ سب پھر چپ ہو گئے۔ پھر آپ سے نے پوچھا کیا یہ یوم النحر نہیں ہے، قربانی کا دن؟ سب نے کہا بالکل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اچھا یہ جگہ کون سی ہے؟ پھر سب خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کیا یہ مکہ اور اس کے ارد گرد حدود حرم نہیں ہے؟ سب نے کہا بالکل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو جیسے اس جگہ کو، اس دن اور اس مہینے میں حرمت ہے، اس مہینے میں اس جگہ کو، اس دن میں جتنی حرمت ہے اس سے کہیں بڑھ کر حرمت ایک مسلمان کی جان، مال، عزت و آبرو کی دوسرے پر ہے، اتنی حرمت ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، کسی دوسرے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، حجر اسود کی طرف مخاطب ہو کے، بیت اللہ کی طرف مخاطب ہو کے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ غالباً روایت کرتے ہیں، آپ سے ارشاد فرمایا کہ اے بیت اللہ تیری کتنی عظمت ہے، کتنی حرمت ہے، ہر شخص کے دل میں تیرا کتنا تقدس ہے۔ اب صحابہ کہتے ہیں ہم چونک گئے واقعی۔ پھر آپ سے نے فرمایا ایک چیز ایسی ہے جس کا تقدس تجھ سے بھی زیادہ ہے، بیت اللہ۔ اب صحابہ بڑے کانشیس تھے کہ کیا چیز ارشاد فرمائیں گے۔ آپ سے نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کی جان، مال، عزت و آبرو۔ اب سوچنے کی بات ہے یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے واضح ارشادات ہیں ان پہ کس نے عمل کرنا ہے؟ ان کو ہم نے بالکل سیرت سے یا سنت سے ایک طرف رکھا۔ آج اگر کوئی بیت اللہ کے بارے میں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ادنا سی بھی گستاخی کا سوچتا بھی ہے نا تو ہمارا خون کھول اٹھتا ہے، اور فطری بات ہے کھولنا بھی چاہیے، ادب کا تقاضا ہے۔ لیکن دوسرے کی عزت پائمال ہمارے اپنے ہاتھوں ہو رہی ہے، دوسرے کی عزت کا، مال و عزت کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سنگین باتیں ارشاد فرمائی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اس حجۃ الوداع کے موقع پر بھی صحابہ کو متوجہ کرنے کے لیے یہ دن کون سا ہے، یہ مہینہ کون سا ہے، یہ جگہ کون سی ہے، اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی ہمیں دل میں بٹھانے کی اور عمل کی توفیق دے، اللہم آمین۔ پھر یہ جملہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن زمانہ لوٹ کر اپنی پہلی حالت پر واپس آ گیا، زمانہ لوٹ کر اپنی پہلی حالت پر واپس آ گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ شاید میں نے سورہ توبہ کے حوالے سے آپ سے عرض کیا تھا، مختصر 1 منٹ میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو حرمت والے مہینے 4 تھے، حرمت والے مہینے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، سورہ توبہ میں تفصیل اس کی آئی تھی، 4 حرمت والے مہینے تھے۔ یہ لوگ عربوں کے ہاں ایک رسم تھی، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، قرآن نے اس کو کہا ہے نسی کی رسم، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، قرآن نے کہا ہے کہ یہ کفر میں زیادتی ہے نسی۔ وہ کیا کیا کرتے تھے؟ چونکہ ان مہینوں کے اندر لڑائی کی ممانعت تھی، اگر لڑائی چل رہی ہو اور کوئی قبیلہ یہ سمجھتا تھا کہ جی 4 دن اگر اور لڑائی کھینچ لیں تو بس اب ہمارے یعنی غلبہ ہونے والا ہے، اور مہینہ شروع ہو رہا ہے حرمت والا، وہ آپس میں بیٹھ کے طے کر لیتے تھے کہ جی اب ہم نے طے کر لیا یہ حرمت والا مہینہ اس دفعہ اس مہینے کے بعد آئے گا۔ فرض کریں اگر شوال شروع ہو رہا ہے، شوال تو خیر نہیں ہے، ذیقعد، ذیالحج، محرم، اگر ذیقعد شروع ہو رہا ہے تو وہ کہتے تھے جی ذیقعد اس دفعہ نا محرم کے بعد آئے گا، وہ جو سفر والا مہینہ ہوگا نا وہ ذیقعد ہوگا، ہم نے ایکسچینج کر لیا۔ کبھی اس کے دن بڑھا لیتے تھے، اگر 30 دن نہیں جی اس دفعہ یہ 40 دن کا ہوگا، خام خواہ میں، اس کو کہتے تھے نسی۔ اور اس ترتیب بدلنے کی وجہ سے بعض اوقات جب حج ہوتا تھا تو بعض اوقات حج وہ ذی الحجہ کے دن نہیں ہوتے تھے، اصولی طور پر دیکھا جائے وہ تبدیلی کی وجہ سے جس کو انہوں نے بدل کے ذی الحجہ بنایا ہوتا تھا وہ ذی الحجہ ہوتا تھا، حالانکہ حقیقت میں ذی الحجہ نہیں ہے۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ آج زمانہ گھوم کر اپنی اصلی حالت پہ آ گیا ہے، یعنی آج ایک تو ویسے بھی ذی الحجہ ہے، اور حقیقتاً بھی اگر دیکھا جائے ان کی نسی کی رسم کو ہٹا کے تو آج واقعتاً وہی ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور زمانہ گھوم کر اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ اس کے بعد تو یہ رسم ہی ختم ہو گئی، اب تو الحمدللہ اسی ترتیب سے ذی الحجہ ہر سال اسی دنوں میں آتا ہے، یہ بھی آپ سے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ واپس تشریف لائے حج کر کے، اور مدینہ منورہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ یہ تقریباً سفر کے ابتدائی دن ذی الحجہ میں حج ہوا، اس کے بعد کچھ عرصہ قیام فرمایا ذی الحجہ کے اخیر میں، اور سفر کے ابتدائی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف فرما ہو۔
یہاں پر تشریف فرما ہونے کے بعد جیسے میں نے عرض کیا کہ وفود آ رہے تھے، اب بھی وفود نے آنا شروع کیا. یہاں آنے کے بعد پھر آپ سے اور وہاں ایک دو بات رہ گئی، وہ ظاہری بات ہے ساری تفصیل تو نہیں ہے کہ وہیں میدان عرفات میں ہی یا منی میں حج کے دوران ہی اس آیت کا نزول بھی ہوا، جس کو آخری آیت شمار کیا جاتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن مکمل ہو گیا اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو منتخب کر کے پسند فرمایا. ساری آیت اتری. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو یہاں آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کے آخر میں کچھ طبیعت ناساز ہو، بخار کی کیفیت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جنت البقیع بھی تشریف لے گئے، وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کی، اور انہی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد تشریف لے گئے، شہدائے احد کے لیے بڑی طویل دعائیں کی، اور بعض کہتے ہیں کہ ان الفاظ میں دعائیں کی کہ جیسے کوئی رخصت ہونے والا ہوتا ہے، جیسے کوئی رخصتی کے وقت دعائیں دے رہا ہوتا ہے اور لے رہا ہوتا ہے. اس قسم کے ارشادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے شہدائے احد کے پاس جا کر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بقیع تشریف لائے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت مبارکہ جب زیادہ علیل ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لے کے جو ازواج مطہرات کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات کات تھے، ہر زوجہ محترمہ کے پاس ام المؤمنین کے آج وہاں قیام فرمائیں گے، آج وہاں قیام فرمائیں گے، تو تمام امہات المؤمنین سے اجازت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں قیام فرمایا. جب بیماری زیادہ ہو گئی تو اخیر میں آتا ہے کہ جمعرات کے دن، جمعرات کا دن تھا، مغرب کی نماز آخری تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت پڑھائی. صحیح روایت میں جو ممکن ہے اس میں اور ایک دو اقوال بھی ہوں. جمعرات کے دن مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو پڑھائی. مغرب کے بعد جب عشاء کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بہت زیادہ تکلیف کی شدت تھی. باہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزیں منگوائے ٹھنڈے پانی کے، وہ ڈلوائے گئے، لیکن بخار میں افاقہ نہیں ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر میں پوچھا صحابہ سے کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ نے کہا نہیں پڑھی. پھر تھوڑی دیر میں کچھ افاقہ ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا. جب تیسری دفعہ بھی افاقہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحابہ نے کہا نماز نہیں پڑھی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. حضرت ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعرات کے روز عشاء کی نماز سب سے پہلے صحابہ کو پڑھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اپنے حجرہ مبارکہ میں. اس کے بعد سے تقریباً 17 نمازیں یعنی جمعہ، ہفتہ، اتوار، ان 3 دنوں کی 5 نمازیں، 15 یہ ہو گئیں، ایک وہ جمعرات کی آخری اور ایک سوموار کے دن کی فجر کی، 15 اور 2 17. یہ 17 نمازیں ہیں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام کو پڑھائیں. ان میں درمیان میں ہفتے کے روز یا اتوار کے روز ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اپنے حجرہ مبارکہ سے اور سہارا لے کر باہر آئے. اس وقت نماز ہو رہی تھی، غالباً ظہر کی نماز. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہٹنے لگے تو آپ نے اشارہ فرمایا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بائیں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب 2 حضرات ہوں، اگر امام اور مقتدی، تو امام کے مقتدی دائیں طرف کھڑا ہوگا، یعنی امام بائیں طرف ہوگا، مقتدی دائیں طرف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں طرف تشریف فرما ہوئے اور وہاں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز، بقیہ 2 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کروائیں اپنی امامت میں. یہ 2 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صدیق اکبر تکبیر کہہ رہے تھے اور پیچھے لوگوں نے مکمل کی. ایک نماز ہفتے یا اتوار کے روز ظہر کی نماز. اس کے بعد پھر دوبارہ یہی کیفیت رہی تکلیف کی، بیماری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ ساری احادیث کے اندر واقعات ہیں، ظاہری بات ہے بندے کی وہ ہمت بھی نہیں الفاظ بولنے کی، آپ سے ساری کیفیت رہی. پھر اس کے بعد سوموار کے دن صبح کی نماز ہو رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارکہ کا پردہ اٹھا کر ایسے دیکھا صحابہ کو. صحابہ بہت خوش ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کیا اور تبسم فرمایا. یہ 2-3 دن کے بعد پہلا موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ پر بشاشت تھی. صحابہ اکرام بڑے مطمئن ہوئے اور بعد میں کچھ صحابہ نے پوچھا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بعد میں گئے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت ہو کہیں اپنے دوسرے گھر جانے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دی. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت، انہوں نے کہا الحمدللہ پہلے کی نسبت بہت بہتر ہے. لوگ بڑے مطمئن ہوئے اپنے کام کاج کے اندر، لوگ جو بھی مصروفیات تھیں چلے گئے. اسی دوران ایک واقعہ اور تھا جو رہ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخیر وقت میں انہی دنوں میں ایک لشکر روانہ فرمانے کا ارادہ کیا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
نگرانی میں۔ حضرت اسامہ بن زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید ابن حارثہ کے بیٹے تھے اسامہ بن زید، اور حضرت زید کے بارے میں یہ واقعہ آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا 2-4 روز پہلے، کہ معرکہ موتا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا تھا تو ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے پہلے جھنڈا حضرت زید ابن حارثہ کے ہاتھ میں ہوگا، اگر یہ شہید ہو جائیں پھر جعفر ابن ابی طالب کے ہاتھ میں ہوگا، وہ بھی شہید ہو جائیں عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں ہوگا، وہ شہید ہو جائیں پھر جس کو چاہو تم امام بنا لیں۔ چنانچہ اسی ترتیب سے یہ تینوں حضرات شہید ہوئے، تو ان کے والد وہاں شہید ہو چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگرانی ایک لشکر تیار دیا، اور اس میں بڑے بڑے تمام صحابہ تقریباً شامل تھے، اور کچھ صحابہ نے دبے لفظوں میں شاید یہ بات بھی کی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نوجوان ہیں حضرت اسامہ، اور لکھا ہے کہ تقریباً 20-22 سال عمر تھی، زیادہ عمر بھی نہیں تھی، یہ نوجوان ہیں، بڑے بڑے اکابر صحابہ بھی موجود ہیں، آپ ان کو امیر لشکر بنا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اس وقت جب ان کے باپ جا رہے تھے اس وقت بھی بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی، اور حالانکہ وہ بہترین امیر تھے، لہٰذا یہی امیر بنیں گے۔ اب امارت کے لیے یہ روانہ ہوا لشکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے عمامہ باندھا، ان کو جھنڈا عطا کیا، لیکن ابھی تھوڑے فاصلے پر ٹھہرا تھا، مدینے سے 1-2 میل کے فاصلے پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی اطلاعات آنی شروع ہو، لہٰذا وہ لشکر روانہ نہیں ہوا، وہیں ٹھہر گیا۔ صحابہ آتے رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے پھر جاتے، حضرت زید بھی آئے، ان کو دعا بھی دی، حضرت اسامہ آئے، دعا دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رخصت فرمایا، لیکن لشکر ابھی روانہ نہیں ہوا تھا، وہاں منتظر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی خیریت کی اطلاع ملے پھر لشکر آگے روانہ ہو۔ اسی دن پھر سوموار کے دن صبح کا وقت تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ کی طرف سے بلاوا آیا، اور ساری روایت کے اندر الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی کیفیت تھی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھے وہ اس وقت آرام فرما رہے تھے، تو میرے بھائی حضرت عبداللہ آئے، عبداللہ بن ابی بکر، وہ اندر آئے حجرے میں، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمائیں گے؟ ان کے ہاتھ سے لی مسواک، آپ نے فرمایا، تو مسواک کچھ سخت تھی۔ ام المومنین کہتی ہیں میں نے اپنے دانتوں میں چبا کے اس مسواک کو بالکل نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دانتوں میں مسواک کی۔ اسی طرح انہی دنوں میں، یہ 1-2 دن پہلے کا واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، عورتوں کی سردار، جنتی عورتوں کی سردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، یہ حاضر ہوئیں، اور یہ حاضر ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ساری باتیں بیٹی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے قریب بلا کرنا، کچھ کان میں سرگوشیاں کی، پہلے ان کے کان میں کچھ خاص سرگوشی کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، رو پڑی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لپٹا کے پھر سرگوشی کی کان میں تو ہنس پڑی، حضرت فاطمہ بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور آتا ہے کہ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو حضرت فاطمہ نے اس کو اظہار نہیں کیا۔ بعد میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ میرے کان میں یہی کہا جو ابھی میں نے بات عرض کی، کہ اس دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے 2 مرتبہ دور کیا ہے، اور بھی کچھ علامات ایسی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اب تمہارے باپ کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ تو کہنے لگی فطری طور پر مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں رو پڑی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے محبت سے لپٹایا اور کہا، 2 جملے آتے ہیں، دونوں روایت میں ہیں، ایک جملہ تو یہ ہے، مجھ سے کہا کہ اے فاطمہ، اپنے خاندان میں مجھ سے ملنے والی سب سے پہلی تم ہوں گی، یعنی سب سے پہلے تم مجھ سے آ کے ملو، اور ایک جملہ یہ بھی کہا کہ اے فاطمہ، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ اس سے کہنے لگے مجھے خوشی کا بھی اظہار ہوا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت فرمانے کے صرف 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی کہ سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی تم ہوگی، وہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ اور بہرحال اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی، اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا عموماً بھی اور بیماری میں خاص طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کے اپنے ہاتھ پر دم کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو یعنی جن کے لیے کوئی اس چیز کا تصور بھی نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک پر دم کر کے اور اپنے جسم پر پھیرا کرتے تھے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب وہ آخری بیماری کے دن تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری اس نوعیت کی تھی، تو کہنے لگی پھر میں پڑھتی تھی
پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر میں خود پھونکتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لے کر ہی مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک آپ کے جسم پر پھیر لیا کرتی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا تھا، وہاں شاید میں نے عرض کیا ہوگا، غزوہ خیبر پر ایک خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی بھی تھے اور انہوں نے 1-2 نوالے کھا لیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں لیتے ہی تھوک دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا مجھے یہ کھانا بتا رہا ہے اس کے اندر زہر ہے۔ پھر اس عورت کو سامنے لائی گئی تھی، اس سے پوچھا گیا تھا، وہ لمبا واقعہ ہے۔ تو یہاں آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس زہر کی تکلیف آج مجھے محسوس ہو رہی جو دی گئی تھی۔ شہادت کی ظاہری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقام ہی کیا۔ پھر یہ حدیث میں آتا ہے کہ جبریل امین جب حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ملک الموت ہے، یہ بھی ساتھ موجود ہیں۔ وہ اندر آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک مجھے کسی سے اجازت لینے کا حکم نہیں تھا، آپ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دینے کا کہا گیا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی روح کو نکال کے اللہ کے حضور پیش کیا جائے۔ اور وہ ساری بات لمبا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہم بالرفیق الاعلیٰ، جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ جل شانہ مشتاق ہیں، تو پھر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر مجھے بھی یہ جانا منظور ہے۔ اور ایک احسان دانش بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں آپ میں سے، شاید میں نے بھی ان کی زیارت بھی کی ہے انارکلی میں جب رہتے تھے، اور ان کے قبر پہ بھی ایک دفعہ میں گیا، یہاں میانی صاحب میں ان کی قبر ہے، تو ان کے کتبے پہ نا ایک شعر لکھا ہوا تھا، مجھے بڑا پسند آیا شعر، اپنا شعر ہے ان کا، شعر بڑا زمانے ہے۔ انہوں نے اپنے کتبے پہ اپنا شعر لکھا ہوا ہے، دانش میں خوف مرگ سے مطلق ہوں بے نیاز، دانش میں خوف مرگ سے مطلق ہوں بے نیاز، میں جانتا ہوں موت ہے سنت حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سے مجھے پتہ چل گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ کیفیت آئی ہے، تو اس وقت سے میں دانش میں خوف مرگ سے مطلق ہوں بے نیاز، مجھے مرگ خوف کا کوئی بالکل بے نیازی ہو گئی، میں جانتا ہوں موت ہے سنت حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح آخر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ کہتی ہیں میں کان لگا کر سن رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ تھے اللہم اغفر لی اور اللہم بالرفیق الاعلیٰ، میں رفیق اعلیٰ کے ساتھ مجھے ملا دے۔ اور اسی سے کچھ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا، وہ بھی ہمیں ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، لعنت ہو ان پر۔ مطلب یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم کہیں ایسا نہ کرنا، لہٰذا اللہ معاف فرمائے اگر اس قسم کی سوچ، میں یہ نہیں کہتا کوئی جان بوجھ کے غلط فہمی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمیں اس حوالے سے سوچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو اتنا ناپسندیدہ فرما رہے ہیں اور ہم اس کو عقیدت سمجھ کے کرتے ہیں۔ عقیدت کا بھی وہی طریقہ قابل قبول ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کر کے دکھایا، اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ اس طرح پھر سوموار کے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح دنیا سے پرواز کر گئی، اور اس کے بعد اب ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں روزہ میں حیات موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں، سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، شہداء کے بارے میں بھی ہے، وہ سارا آپ اہل علم سے تفصیل سنیں گے۔ اب جب یہ خبر باہر آئی تو جو کیفیت ہوگی نہ ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں، نہ ہم سوچ سکتے ہیں ان محبت کرنے والی ہستیوں کے اوپر کیا بیتا ہوگا۔ میں صرف 1-2 بات آخر میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ تلوار لیے کھڑے ہو گئے تھے، اتنا ذہن پر اثر تھا، وہ ماننے کو سننے کو تیار نہیں تھے، اور کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی یہ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں اور وہ ایسے ہی گئے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اللہ سے ہم کلامی کے لیے، کچھ دیر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے والے، اتنا ذہن کے اوپر اثر تھا۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کو چوما، ماتھے کو چوما، باہر تشریف لائے، اللہ نے ان کے اندر یہ قوت اللہ ہی رکھتا ہے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کھڑے ہو کر ایک خطبہ کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پکڑ کے بٹھایا اور ایک آیت پڑھی، اور اکثر صحابہ یہ کہا کرتے تھے ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے یہ آیت آج ہی اتری، حالانکہ آیت پہلے اتر چکی ہے، 4 پارے کے اندر ہے آیت پہلے پڑھ چکے ہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے ایک رسول ہیں،
قد خلت من قبلہ الرسل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، قرآن کی آیت ہے۔ افئن مات، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے، او قتلا، یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں پر واپس پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اور جو اپنی ایڑیوں پر پھر گیا وہ اللہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں کھڑے ہو کر اللہ نے ہمت دی، یہ قرآن کی آیت بھی پڑھی اور لوگوں کو محبت کے ساتھ سمجھایا، پھر صحابہ کے تھوڑے سے اوسان بحال ہوئے۔ اب مشورے میں دو چیزیں تھیں بنیادی، ایک تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں کی جائے، بڑی عجیب صورتحال تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حدیث یاد تھی جو احادیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، انہوں نے وہ حدیث سنائی کہ مجھے وہ حدیث یاد ہے، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جہاں دنیا سے جس خطے پر رخصت ہوتے ہیں وہیں ان کی قبر مبارک بنتی ہے، لہٰذا پھر وہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں اس چارپائی کو ہٹا کر قبر کھودی گئی۔ اب قبر کھودنے کے لیے دو رائے تھیں سامنے، چونکہ عربوں میں دونوں قسم کا دستور تھا، ہمارے یہاں ایک ہی دستور ہے، دوسرا ہمارے یہاں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ عربوں میں دونوں دستور تھے، ایک قبر کھودی جاتی تھی شق، سیدھی جیسے ہمارے یہاں کھولتے ہیں، ایسے جا کر پھر یوں لے جا کر نیچے قبر کھودتے ہیں، ایک ہوتی تھی لحد، جسے لحد کہتے ہیں، اصل لحد وہ ہوتی ہے بغلی قبر کہ یوں ہوتی ہے پھر ایسے لے جا کر ایسے کھودی، عربوں میں تقریباً ایسے ہی، عرب میں زیادہ تر، اور یہ زیادہ اس خطے میں ہوتی ہے جہاں سخت زمین ہو، پتھریلی زمین ہو، چونکہ جب آپ اس طرح کر کے نیچے کریں گے تو اوپر کی زمین اگر اب بالکل نرم ہوگی وہ بیٹھ جائے گی، اس کے لیے پھر یہی بہتر ہے کہ جیسے ہم شق کرتے ہیں اوپر سلیب رکھ دیتے ہیں، مٹی آئے بھی تو سلیب کی وجہ سے نیچے نہیں جاتی۔ تو اب یہ بات ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد کھودی جائے یا شق کھودی جائے، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شق کھودنے میں ماہر تھے، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لحد کھولنے میں زیادہ ماہر تھے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا ان دونوں کو بلا لیتے ہیں، جو پہلے آ گیا نا بس اس رائے پہ عمل ہو جائے گا، اگر پہلے ابو طلحہ آ گئے اس کا مطلب ہے وہ لحد کھولنے کے ماہر ہیں، لحد کھودی جائے، اگر پہلے حضرت عبیدہ ابن جراح آ گئے رضی اللہ عنہ پھر شق کھودی جائے۔ تو پہلے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو پھر لحد کھودنے پر ہی فیصلہ ہوا، لحد کھودی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل مبارک حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت فضل، حضرت قسم، اور ایک حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، یہ بھی ان حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل مبارک دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس مبارک نہیں اتارا گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ ایک غیبی سی آواز سنی سب نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ستر پوشی رکھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس مبارک نہیں اتارا گیا، اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دے رہے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروٹیں پلٹ رہے تھے، حضرت اسامہ اور دیگر حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لا لا کر دے رہے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل مبارک دیا گیا۔ اب جنازے کی بات جب آئی تو یہ ذہن میں رکھیں، جمہور کا اس پر اتفاق ہے، ظاہری بات ہے اہل علم نے جو بات لکھی ہے ہم نے وہی نقل کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ اجتماعی طور پر نماز جنازہ بالکل ہوئی ہے، اجتماعی طور پر نہیں ہوئی جیسے ہم اجتماعی طور پر پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو آپ کے حجرے مبارک میں رکھ دیا گیا، اور تھوڑے تھوڑے لوگ افراد آتے اور باقاعدہ تکبیرات کے ساتھ تکبیر بھی ہوتی ہے، اور یعنی انفرادی طور پر اجتماعی جنازہ پڑھ کے ایک گروہ چلا جاتا، پھر دوسرا آتا وہ چلے جاتے، پھر تیسرا آتا وہ چلے جاتے۔ سوموار کی صبح یہ حادثہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اور منگل کا سارا دن گزرا، اور بدھ کی جو رات آئی اس رات میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیا گیا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں، اور دو بڑی ہستیاں اللہ نے انہیں بھی سعادت بخشی، وہ بھی وہاں آرام فرما رہی ہیں، شیخین، ایک جگہ ابھی تک خالی ہے، وہ بھی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں آرام فرمائیں گے اس حجرہ مبارکہ میں، اور قیامت کے دن سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اٹھوں گا۔ ہمارے لیے تو یہ نسبت بہت بڑی ہے، ہم صرف ہر وقت یہی دعا رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ فرمانا، نعوذ باللہ۔ اور جو شفاعت حاصل کرنے کے بنیادی طریقے ہیں، سب سے سہل ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں۔ میں صرف ایک کتاب کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک تو ہوتی ہے سیرت، یہ جو میں نے عرض کیا یہ سیرت ہے، حالات ہیں، ان حالات میں اگر آپ دیکھیں نا، ہمارے لیے ہو سکتا ہے بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہم
ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو حالات پیش آئے، غزوات، اب ضروری نہیں ہے ہماری زندگی میں پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ مشکلات پیش آئیں، ضروری نہیں ہے میرے آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مبارک ہو، اتنی عمر مبارک تھی، ہمارا تو اختیار نہیں ہماری عمر اتنی ہو۔ ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ، طریقہ، سنتیں، معمولات زندگی، وہ ہیں ہمارے لیے اصل مشعل راہ۔ تو اسوہ رسول اکرم کتاب کا نام ہے، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، بہت بہترین کتاب ہے، مستند کتاب ہے، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ڈاکٹر عبدالحی صاحب۔ اگر ممکن ہو تو یہ کتاب سب لے کے اپنے پاس رکھیں، ہر روز اس کتاب کو تھوڑا تھوڑا پڑھیں۔ جو کام ہم نے صبح و شام کرنے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جتنی کر سکتے ہیں وہ کریں، اور جتنا درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں وہ کم ہے۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ نے دنیا آخرت کی تمام دولتیں اسی میں رکھی ہیں۔ چلتے پھرتے کوئی تعداد کی ضرورت نہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے۔ جو باتیں میں نے کہی ہیں اس میں مجھے 100% یقین ہے، بہت سی غلطیں بھی ہوئی ہوں گی، اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں ان غلطیوں کو معاف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اللہ، یا اللہ ہم کسی قابل نہیں ہے میرے مولا، اے اپنے فضل و کرم سے چند جملے تو نے زبان سے نکل، صحیح عقیدت و محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل ترین اتباع ہم سب کو نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی والے کاموں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو ایمان و اسلام والی کامل زندگی عطا فرما۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی سچی محبت، سچی عقیدت ہمیں عطا فرما۔ جیسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے دکھائی ہے، ہم اس قابل نہیں ہے، نہ کر سکتے ہیں، تو اس سے دعا کرتے ہیں ہمیں بھی اس طرح کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے درجات کو۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور فاعف عنا یا کریم۔ ماہ مقدس کی مبارک گھڑیاں ہم سے رخصت ہو رہی ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہم قدر نہیں کر سکے، ہمیں معاف فرما دے میرے مولا۔ رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو تو ہم بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو چکے ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ خصوصاً یا اللہ یہ جو بڑے محترم حضرات اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان کے اعتکاف کی عبادت کو قبول فرما، ان سب کو اپنے جناب سے جزائے خیر عطا فرما، ان کو بھی اور ہمیں بھی یا اللہ اپنی رحمتوں سے محروم نہ فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد۔